سینیٹر شیری رامان صاحبہ آرڈر نمبر 22 پیش کریں. Right, thank you, Chairman Sahab. I beg leave to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025 as passed by the National Assembly be taken into consideration. جی اب میں جی پلیز کامران صاحب جی بتائیں. سر ایسا ہے کہ یہ مذہب سے ریلیٹڈ معاملہ ہے میری عرض سن لیجئے. اس کو اسلامی جی نظریاتی پلیز اس کو آپ مائک دے دیں کامران صاحب کو. جی بات کریں آپ. جی سر یہ مذہب سے ریلیٹڈ معاملہ ہے. شادی نہیں اس کے بعد آپ بتا دیں. اس کی وہ سن لیں تاکہ وہ اس کی تشریح کر لیں ایوان کے سامنے. پھر آپ اس میں نے ایک انسٹرومنٹ موو کیا ہوا ہے سر, اس کو بھی منگوا لیجئے. جی آپ صرف کامران صاحب ایک دفعہ چلے آپ پیش دے دیجیے. تھینک جی یو. میڈم بہت مختصر میں یہ کہوں گی, یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل ہے, یعنی کہ کم عمری میں جو لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور لڑکوں کی بھی, اور اس کے حوالے سے یہ اس ہاؤس میں 3 دفعہ یہ بل پاس ہو چکا ہے. اور میں نام بھی بتا دوں گی, مشترکہ طور پہ کمیٹیوں سے ہو کے, چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو یا ہمارا دور ہو, یہ بلز پاس ہو چکے ہیں ود جوائنٹ اپروول اکراس دا بورڈ. وہاں جا کے یہ دم توڑ چکا تھا, اب ان کے ممبر نے واپس دیا ہے. اس کو پہلے میں کریڈٹ دوں گی, سینیٹر سحر کامران نے موو کیا تھا, اس کے بعد سینیٹر میں نے موو کیا تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کی شرین مزاری نے بھی موو کیا تھا. اس کا مذہب سے کوئی حوالہ نہیں ہے, اور یہ صرف بچیوں کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں, بلوغت سے پہلے ان کی زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں, اس کے خلاف ہے. سندھ پاکستان میں سندھ میں پہلے ہی بنا ہوا ہے, یعنی کہ آپ 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں شادیاں کر سکتے. وہ دم توڑتی ہیں زچگی میں بچے پیدا کراتے, اور دنیا بھر میں ہم نے یہ بات سنی ہے. اب اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, I'm sorry, یہ ویٹو نہیں ہو سکتا کہ جی مذہب کا معاملہ کہہ کے آپ ویٹو نہیں کر سکتے. ہر 2 گھنٹے یہاں خواتین پاکستان میں زچگی میں اور بچے پیدا کرتے کرتے دم توڑتی ہیں, ہر 2 گھنٹے. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹسٹک ہے. آپ اس کو ان کا نہ بنائیں ہاسٹیج, پلیز ڈونٹ میک اٹ ہاسٹیج. اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے بہت ہمیں عزت ہے. وہ یہ پہلے یہ قانون نافذ ہے صوبوں میں, اب یہ آئی سی ٹی کے لیے کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آخری بات کہوں گی جی پلیز 11 سپٹمبر کو 1929 میں آپ کے ملک کے بانی نے, پاکستان کے بانی نے, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ نے, محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی تھی 1929 میں. برطانویز کو انہوں نے سنایا تھا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں, انہوں نے کہا تھا اس کو ہٹانا چاہیے. تو تنگ نظری ہم پاکستانیوں میں نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی سوال جواب ہیں ہم کرنے تیار ہیں. یہ صرف ایک میں سمجھتی ہوں ہیومن رائٹس کا بھی, میں بچوں کی رائٹس کا یہ بل ہے. جی بچوں کے خلاف آپ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں اب تنگ نظری کریں. یہ ہماری مائیں بن جاتی ہیں 16 سال کی عمر میں, وہ کیا بتائیں, ان کو کیا پتہ, ان کی کیا ذہنی بلوغت. اور زیادہ تر یہ شادیاں کی جاتی ہیں بغیر بچیوں سے پوچھے, ان سے ہاں کروا دی جاتی ہے, ان سے کمیونٹی زبردستی کرتی ہے, فیملی زبردستی کرتی ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کیا کیا ہے, اور بعد میں 12 بچے ان سے پیدا کروا کے ان کی خود ہلاکتیں ہوتی ہیں. کیوں پاکستان میں مٹرنل مورٹیلٹی اتنی ہے, کیوں پاکستان میں بچوں کی سٹنٹنگ اتنی ہے؟ اس لیے کہ وہ مائیں ان بچوں کو نیوٹریشن نہیں دے سکتی. انٹرنیشنل فیکٹ بن چکا ہے یہ کہ نیوٹریشن جب نہیں ملتی ہے بچوں کو تو سٹنٹنگ ہونے لگتی ہے. پاکستان میں 5 سال کی عمر سے کم کتنی 40% سٹنٹنگ چل رہی ہے. میں نے تو یہ نوٹس بھی نہیں دیکھے, اتنی ہائی سٹنٹنگ ہے پاکستان میں. اب یہ میرا بل نہیں ہے, میں ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں. میرا بل اس سینٹ نے, مبارکباد پیش کروں گی, 2019 نے مشترکہ طور پہ پاس کیا تھا. وہاں جا کے دم توڑا تھا
اس میں سحر کامران نے بھی بہت کام کیا، اور یہ بل شرمیلا فاروقی کا، I don't do not giving credit. یہ شرمیلا فاروقی کا بل ہے، میں ان کے حوالے سے یہاں موو کر رہی ہوں. نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے. پلیز اس کمیٹی کے بغیر، یہ سب 3 دفعہ کمیٹیوں سے ہو کے آ چکا ہے، اور ساری پارٹیوں نے اپنے اس میں ذہن دے دیا، نہیں تو میں یہ نہیں کہتی. آپ سے گزارش ہے میری. جی مولانا صاحب، مولانا طاہر احمد صاحب، مختصر مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو یقیناً جس طرح محترمہ شری رحمان صاحب نے کہا کہ بچوں سے یہ حق نہیں لینا چاہیے، لیکن دوسری طرف نابالغ بچوں کے جو وارث ہیں، جو ان کے والدین ہیں، ان سے جو حق لیا جا رہا ہے وہ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ ہم وقت گزار رہے ہیں، یہاں والدین کی رضامندی کے بغیر اگر آپ بچوں کو اتنی آزادی دے دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یورپ کے ملک کو یا اس کلچر کو یہاں وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. لہٰذا ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے، از روئے شریعت، از روئے قانون اس کا وہ لیا جائے. ایک آپ کے ہاں ضرور یہ ہوگا کہ وہاں بچیوں سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں تو بالغ بچیوں کی بھی جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو ان کے والدین سے کہا جاتا ہے کہ جا کر اپنی بچی سے 2 گواہوں کے سامنے اجازت لے کر آؤ. تو یہ تمام چیزیں یہاں ہماری روایات کے بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ملک کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. ایک اسلامی معاشرے میں اگر ہم والدین سے ایک حق لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہٰذا ہم تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل سے اس پر رائے لی جائے. اس کے بعد پھر اگر آپ وہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ادروائز جمعیت علماء اسلام اس پر واک آؤٹ بھی کرے گی، اس پر احتجاج بھی کرے گی. اور مولانا صاحب واک آؤٹ سے پہلے ہم اس پر مکمل ایوان کو موقع دیتے، اس پہ ڈیبیٹ کرتے اور سب کو بولنے کا موقع دیں گے. اس کے بعد پھر اس کو جی سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ جی، آپ مائک دے دے روبینہ صاحبہ کو. جی سر سب سے پہلے تو بلکہ میں مبارکباد پیش کروں گی کہ یہ بل جو ہے وہ منظور ہونے جا رہا ہے. اور میں اس حوالے سے تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گی کہ جو سب سے پہلے یہ چائلڈ میرج رجسٹرڈ بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور اس وقت 2016 میں منسٹر تھی، اور اس وقت اس پر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی تھی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تھا، اور اس کی روشنی میں جو ہے یہ بل جو ہے وہ تیار ہوا تھا. اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی میں بتاتی چلوں، میرے فاضل ممبر جو عطاء الرحمان صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جنہوں نے اعتراض لگایا ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی شامل تھی اس کمیٹی میں جو میں نے بنائی تھی، اور اس کے ذریعے سے یہ تمام جو ہے یہ بل سارا تیار ہوا اور پھر سندھ اسمبلی نے پاس کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی نے، کے پی نے، اور پھر آج جو ہے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہم سب نے محنت کی تھی، تمام اسٹیک ہولڈرز نے، تمام جو ہے وہ پارٹیز کے ممبران نے، وہ آج جو ہے آئی سی ٹی اسلام آباد میں بھی وہی جو ہے سیم بل جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ سینٹ بھی اس کی جو ہے منظوری دے گی. تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بل جو سندھ میں تھا یہ وہ سیم وہی ہے، اور یہ جو ہے پاس ہو کر آ چکا ہے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ممبران کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ چائلڈ میرج بل کیوں لے کر آیا گیا؟ جی شکریہ. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری بچیاں ہیں یہ رورل ایریاز میں جاتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے 9 سال کی، 12 سال کی اور 13 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں جو کہ
خود بیٹھے اپنے please. آپ کو نہیں سنبھال سکتی اور ان کو جو ہے احمد وہ ایک صاحب، آپ اپنی نشست پر پریکٹیکل لائف please میں جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے اور ان کی صحت کے معاملات اور پھر ایجوکیشن کے اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ گھمبیر ہو جاتے ہیں. جو ایک آنے والی ماں ہے, میں سمجھتی ہوں جو فیوچر کی ماں ہوتی ہے, اس کی صحت کے ساتھ اس طرح سے زیادہ وہ کھلواڑ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش اور تربیت پہ صحیح سے توجہ ہی نہیں دے سکتی. جس کا ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بچوں کا حال ہے, وہ میں میرے فاضل ممبر کو میں یہ بھی یاد دلاؤں گی کہ جب 2008 میں آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جی چیئرمین صاحب تھوڑا 2 پوائنٹ بس میں بولوں گی, باقی ممبران نے بھی اس پہ بات کرنی ہے نا. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ میں عطاء الرحمان صاحب سے یہ کہوں گی کہ چائلڈ رائٹس کے اوپر ہم ایک بل لے کر آئے تھے اور اس وقت یہ پاس ہو جاتا اور اس وقت بھی اعتراض لگایا گیا تھا. ہمارے معاشرے میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت گھمبیر معاملات ہیں. اگر اس پہ کام نہیں ہوگا تو ہم اپنے فیوچر کو جو ہے کیسے سیو کریں گے؟ ہمیں آج اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا, اس پہ لیجسلیشن کرنی ہوگی اور اس کے اوپر سختی کے ساتھ جو ہے عمل درآمد بھی کرانا ہوگا. تھینک یو. سینیٹر جس طرح مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بات کی ہے, بالکل صحیح بات کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل دیکھنا چاہیے اور وہاں سے پاس ہو کے آنا چاہیے. اب سر میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے, میرا پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے, دیکھو پوائنٹ آف آرڈر آپ نہیں سر, میرا پوائنٹ آف آرڈر کے ساتھ ہی بس 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. آپ ان کا میں 1 منٹ میں. جی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب مجھے دے دیں. جی مولانا صاحب اس پہ بات میں ایک گزارش کروں گا. میں آخر میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو ٹائم دوں گا. ہمارے بل کے متعلق اگر بات کرنی, ہماری محترمہ فاضل ممبر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے سندھ میں اس پر تمام لوگوں کے لیے, بدقسمتی سے ہمارے ملک کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں. ابھی میں کچھ کہوں تو پھر کہیں گے یہ یکجہتی کے مخالف ہیں. سندھ میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی ممبر نہیں ہے اور وہاں یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمام کو آن بورڈ لیا تھا, یہ کیا تھا. گزارش صرف اتنی ہے, اگر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل بھیج دیا جائے تو ہماری بھی تسلی ہو جائے گی, ہاؤس کی بھی تسلی ہو جائے گی, اور پھر جس طرح ہوگا یہ آپ والدین کے ساتھ اس معاشرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس پورے ماحول کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. شکریہ جی. سندھو صاحب اس کے بعد آپ کو اس کے جناب چیئرمین میں انتہائی اگر اس کے متعلق دوست محمد صاحب آپ نے بات کرنی ہے, میں دوبارہ بھی جناب چیئرمین مگر کسی اور موضوع پہ بات. جی سندھو صاحب جی آپ بات کریں. جناب چیئرمین میں صرف سب اتنی کو بات موقع ملے گا. جناب چیئرمین میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنا مولانا عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ میں انتہائی دل سے ان کی عزت کرتا ہوں, عالم دین ہیں. لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ OIC کے 57 کنٹریز ہیں. علی ظفر صاحب, سینیٹر علی ظفر صاحب ویری کمپیٹنٹ لائر, انٹلیکچوئل لائر. کامران مرزا صاحب بڑے قابل وکیل ہیں. اب سب سے بڑے ہمارے استاد نائک صاحب بیٹھے ہیں, اعظم عزیز طارق صاحب بیٹھے ہیں. سوائے پاکستان کے کوئی ایک ملک یہ اسلامی بتا دیں جہاں پہ بچے کی عمر کی شادی کی جو عمر ہے 18 سال سے کم ہو, کوئی ایک ملک بتا دیں. ایون ایجپٹ میں 21 سال ہے لڑکی کی عمر سر. اور سر کیا ہم یہ فورس کنورشن واٹس ایور کیا ان باتوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ ہاں 18 سال کی جو بچی ہے اس سے کم وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی, اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا سر. تو شادی جیسا بندھن, اتنا بڑا بندھن ہم اس کو کر دیں بغیر کسی بات کے, بغیر پوچھے. اگر 50 بتا دیں علی ظفر صاحب کہ اگر 57 کنٹری میں سے صرف پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں کسی مسلم بچے کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم میں شادی کی, تو میں سر I will withdraw and everything I will withdraw. جی شکریہ. کوئی ایک ملک بتا دیں سر. دوست سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجنے سے پہلے رول 102 کے تحت اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو لہٰذا اس کو ہم اب 38 ممبران کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اکثریت ہے؟ اس میں بے شک کاؤنٹ کروا لیجیے. آپ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالے, صرف بتا دیں کہ 38 ہے یا نہیں ہے. جی یہ تو گنتی کے بعد پتہ چلے گا. ہمارے تو میں گنتی کے لیے لے جاؤں گا. ایک منٹ اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. جو تحریک کے حق میں ہے وہ عام جواب دے, جو تحریک کے مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. جی, اور اس طرح ایک منٹ
ابھی جو تحریک حق میں ہے یہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. جو نہیں آپ لوگ گڈ وڈ نہ کرے کامران صاحب, ایک منٹ. جو نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل کے حق میں ہے وہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں گڈ وڈ نہ کرے. ہم نے مکمل ڈیبیٹ کا آپ کو موقع دیا. جب آپ کا یہ رول ہے 102 کے تحت جو اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائے. 38 ووٹ بتائے جی. تو اکثریت نہیں ہے. قرارہ تحریک جو تھی وہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کی جاتی ہے جی. جو اب میں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ آرڈر نمبر 22 پیش کرے جی. جی شکریہ چیئرمین صاحب, آپ نے سحر حاصل گفتگو بھی کروائی. I beg leave to move that the bill to restrain the solemnization of child marriage in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025 be passed. Thank you. Thank you, Chairman Saab. To move, I beg leave to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025 be passed. Thank you. اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو تحریک کے حق میں وہ ہاں میں جواب دے, جو تحریک کے مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. یہ متفقہ ہے. تحریک منظور کی جاتی ہے اور بل کا حصہ بنایا جاتا ہے جی. اور بل متفقہ طور پر منظور کیا جاتا ہے جی.